بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹرل وظائف چینل کے معزز خواتین و حضرات، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے استعمال سے بلائیں ٹلتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا مفید کلمہ ہے کہ جس کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر لگایا ہوا تھا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی کلمہ بتائیں گے یہ کلمات کون سے ہیں اور اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اور آپ اپنے گھر میں اس کو کس طریقے سے لکھ کر لگا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو رزق و روزگار جیسے مسائل ہیں وہ اس کلمے سے اپنے رزق میں اور روزگار میں وسعت حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے گھروں میں بے سکونی، بے چینی یا جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی اس کلمہ کو لکھ کر اپنے گھر میں لگا لے۔ اس کلمے کو لگانے سے گھر کے اندر خیر و برکتیں آئیں گی اور آفتیں، مصیبت، سلامتیاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کلمے کو لکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں لگایا اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کلمہ یہ جملہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، جو کلمہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کلمے کی احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ فضائل بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کلمہ سے متعلق یہ بات واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کے پیدائش کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام اس کلمے کو پڑھا تھا، بلکہ ابھی میرے پڑوسی کو کافی پریشانیاں لاحق تھی۔ میں ان کو لے کر مقامی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو انہوں نے شفقت فرمائی اور یہی کلمہ عنایت کیا تو اللہ نے اس پڑوسی کی پریشانیاں ختم کر دی۔ ایک بار واقعتاً ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے خطبے میں بھی امام صاحب اس وظیفے کی کرامات بتا رہے تھے۔ کسی بھی دکھ پریشانی کے وقت یہ کلمہ پڑھ لینا یہ دکھ اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں تو آپ اس کلمہ کو روزانہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کلمے کو آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ اتنا آسان الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ان الفاظ کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو آپ کی روحانی اور جسمانی مسائل اس کلمے سے حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور منافع کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمے کو پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ اس کلمہ کے پڑھنے میں اس کے اول و آخر درود پاک کا اہتمام لازمی کرے۔ یہ کلمہ ناظرین نوٹ کر لے کہ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی آپ کو سناتے چلوں کہ ایک خطیب کے پاس میں گیا جو ماننے والے تھے، ان سے کہنے لگے میرا کوئی بھی کام نہیں بنتا، میں نے بہت سے وظائف کیے لیکن مجھے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے ملتی نہیں۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ ماشاء اللہ کو پکڑ لو، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبت سے نجات کے لیے، حصول مقاصد کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے ذریعے جب تم مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اور اس طریقہ کار انہوں نے ان سے ذکر کیا تو آپ اسی طریقہ کار سے اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے باوضو حالت میں اس کو کرنا ہے، اس کلمے کو پڑھنا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ کو بتائیں گے آپ نے باوضو حالت میں اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کلمے کا واسطہ دے کر کہنا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار کہ آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو مجھے اس نقصان سے نکال سکے، جو میری اس حاجت کو پورا کر سکے، جو میری پریشانی کو ختم کر سکے، جو مجھے ہر چیز عطا کر سکے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس طریقے سے کہ میرے پاک پروردگار آپ ہی مجھے عطا کرنے والے ہیں، آپ اس کلمے کے ذریعے سے میری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں انسان اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار آپ کے سوا کوئی بھی قوت نہیں جو میرے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر
رحمت کی نظر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب اللہ کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر دیں تو ہماری حالت دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کتاب ہونے کی وجہ سے یک لخت نہیں بدل سکتی۔ ایمان والو، دوستو، بھائیوں بہنوں، متقی ہو اور تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت سے فرار کی وجہ یہی ہے۔ پاکستان معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی کی غفلت کی وجہ سے ہے۔ نئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ بلا شبہ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے بلا شبہ ذکر الہی دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پوری امت کو اس کلمے کی اشد ضرورت ہے۔ امت اس وقت انواع و اقسام کی دکھ اور درد برداشت کر رہی ہے۔ پوری امت کو چاہیے کہ اس عظیم کلمے کی اس عظیم ذکر کو پہچانے اور سچائی و اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان لائے۔ اسی لیے مسلمانوں ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اس سے تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں گی اور بحرانوں کا مقابلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے بندے کی عظمت و شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔